گزشتہ جمعۃ المبارک میں سورۃ القیامہ کی تفسیر چل رہی تھی۔ سورۃ القیامہ کے اندر نفس لوامہ، نفس مطمئنہ اور نفس امارہ کا تذکرہ چل رہا تھا، اور قیامت کے متعلق کچھ احوال اس کے اندر تھے، اور کچھ حصہ اس سورت کا رہ چکا تھا۔ آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ پڑھی گئی ہے، سورۃ القیامہ کی اس آیت مبارکہ کے اندر مالک کائنات نے دنیا سے محبت رکھنے والے، دنیا کے اندر حرص اور ہوس کے اندر مبتلا وہ لوگ بحیثیت مسلمان دین کو ترک کر کے، چھوڑ کے دنیا سے محبت کرتے ہیں، ان کا تذکرہ کیا گیا۔ کلا بل تحبون العاجلہ، فرمایا ہرگز نہیں، بل حقیقت یہ ہے، اصل بات یہ ہے، تحبون العاجلہ، کہ تم دنیا سے محبت رکھتے ہو، تم دنیا کے ساتھ لگاؤ رکھتے ہو، تمہاری دلچسپیاں اور تمہارے شوق اور ذوق جو ہیں وہ دنیا کے ساتھ وابستہ ہیں، دین کے ساتھ نہیں ہیں۔ اس میں کفار بھی شامل اور مسلمان بھی شامل ہے۔ افسوس اس بات کے اوپر ہوتا ہے کہ بحیثیت مسلمان جب اس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر وہ دنیا کو ترجیح دے، اپنی ترجیحات کے اندر دین کو شامل نہ کرے، تو یہ بہت بڑا افسوس ہی ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں بلکہ تم دنیا کے ساتھ محبت کرتے ہو، وتذرون الآخرہ، فرمایا تم آخرت کو نظر انداز کر دیتے ہو۔ تمہاری زندگی سے، تمہاری لائف سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ بس دنیا کے اندر ہی جینا ہے اور دنیا کے اندر ہی رہنا ہے۔ مالک کائنات نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، کہ تم نے دنیا کو دین کے اوپر ترجیح دی اور آخرت کو نظر انداز کر دیا، آخرت کو چھوڑ دیا۔ اگر تمہارے سامنے آخرت ہوتی، تمہارے سامنے دین ہوتا، تو فرمایا تمہیں چاہیے کہ تم دین کو ترجیح دو، دنیا کو ترجیح نہ دو۔ دنیا کا معنی پیسہ اکٹھا کرنا کوئی عیب نہیں، لیکن اصل مقصد کو بھول جانا، صرف دنیا کی لالچ اور غرض اور طمع کے اندر انسان اپنی ساری زندگی اس کے اندر صرف کر دے، تو فرمایا یہ بہت بڑا دردناک عذاب ہوگا اس شخص کے لیے جو صرف اور صرف دنیا کو ترجیح دیتا ہے۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ، فرمایا قیامت والے دن دو گروہ ہوں گے، ایک کفار کا گروہ ہوگا، ایک گروہ ہوگا مومنین کا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ، دن قیامت کے مومنین کا گروہ جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو فرمایا ان کے چہروں کے اوپر رونق ہوگی، ان کے چہروں کے اوپر تر و تازگی ہوگی، حشاش بشاش ان کے چہرے ہوں گے، ہنستے مسکراتے ہوئے خوشیوں سے سہم نہیں سکیں گے کہ اللہ رب العزت نے مومنین کی یہ حالت اور صفت کو بیان فرمایا۔
ववुजूह यौमइज़िन मुस्फ़िरा ज़ाहिकतुम मुस्तबशिरा, फरमाया ऐसे खुश शादाब खुश व खुरम होंगे जिसकी कोई इंतहा नहीं है। वो कौन लोग होंगे? फरमाया जिन्होंने दीन को तरजीह दी, दुनिया को पीछे रखा। ववुजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, फरमाया वो खुश व खुरम चेहरे, वो बारौनक चेहरे, वो अपने रब की तरफ देख रहे होंगे। इला रब्बिहा नाज़िरा, बाद मुफस्सिरीन ने यूँ ख्याल किया कि रब के दीदार से इश्तियाक रखने वाले होंगे, शौक़ रखने वाले होंगे कि रब ताला हमें अपना दीदार कराए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिन क़यामत के अपना दीदार ज़रूर मोमिनीन को कराएंगे। जब मोमिनीन की ये ख्वाहिश पूरी की जाएगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना दीदार कराएंगे, और ऐसा खूबसूरत दीदार कमा यलीकु बिशान ही, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान है, इंसान नहीं जानता। वो इंसान कितना खुश नसीब होगा जिसको दीदार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का होगा। खुद मालिक कायनात कलामुल्लाह अपना कलाम खुद तिलावत फरमाएंगे, सुनाएंगे अपने लोगों को, अपने बंदों को वो कलाम सुनाएंगे। मालिक कायनात का पढ़ा हुआ वो कलाम कितनी तासीर ज़दा होगा। फरमाया सुनने वालों के दिल सुकून से भर जाएंगे, किसी और चीज़ की तलब ही नहीं रहेगी, तलब ही ख़त्म हो जाएगी कि कुरान सुनता रहूं। और इसके बाद मोमिनीन की ये ख्वाहिश भी पूरी की जाएगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाद में आने वाली उम्मत जिन्होंने देखा नहीं है, ज़ियारत नहीं की, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत भी नसीब होगी। और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुरान मुक़द्दस की तिलावत करेंगे और उम्मत मुस्तफ़ीद होगी, सुकून हासिल करेगी। फरमाया दिन क़यामत के मोमिनीन का हाल ये होगा, ववुजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, खुश चमकते दमकते चेहरों के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ देख रहे होंगे। दूसरा गिरोह जो इस सूरत क़यामा के अंदर जिक्र किया गया, ववुजूह यौमइज़िन बासिरा, और उस दिन कुछ चेहरे ऐसे भी होंगे जिन चेहरों के ऊपर उदासी छाई हुई होगी, उदास होंगे। कुरान मुक़द्दस के अंदर आता है अबसारुहा खाशिया, डर की वजह से, अपने गुनाहों की वजह से उनकी आंखें सहमी हुई होंगी, झुकाई हुई होंगी आंखें, नीची रखी होंगी आंखें। कहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देख ना ले हमारी तरफ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो कुफार की तरफ नजर रहमत तो फरमाएंगे नहीं। फरमाया ववुजूह यौमइज़िन बासिरा, कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो उदासी की हालत के अंदर बेरौनक होंगे, परेशान होंगे, उदासी छाई हुई होगी। कुरान मुक़द्दस के अंदर आता है तरहक़ुहा क़तरा, कि उन चेहरों के ऊपर स्याही मली हुई होगी, स्याही चढ़ी हुई होगी, वो चेहरे काला स्याह होंगे। तज़ुन्नु अन युफ़अल बिहा फ़ाक़िरा, वो गिरोह, वो लोग समझ रहे होंगे कि हमारे साथ कौन सा बर्ताव किया जाएगा, क्या हमारे साथ मामला किया जाएगा। वह इस बात को समझ चुके होंगे, तज़ुन्नु अन युफ़अल बिहा फ़ाक़िरा, कि आज हमारे साथ क्या मामला किया जाएगा। फरमाया कल्ला इज़ा बलगतित तराकी, ये फिर दुनिया का मामला का तज़किरा किया गया। फरमाया हरगिज़ नहीं, कल्ला हरगिज़ नहीं, इज़ा बलगतित तराकी, जब उसकी जान, उसकी रूह हलक तक पहुंच जाएगी, रूह हलक तक पहुंच जाएगी, फिर भी उस शख्स को दुनिया के सहारे नजर आएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वकील मन राक, और उस शख्स को कहा जाएगा मन राक, कोई है झाड़ फूंक वाला, कोई है दम दुरूद वाला, तेरी रूह को वापस लौटा दे तेरे जिस्म के अंदर। एक मफहूम ये भी है कि जब इंसान बीमारी की हालत के अंदर होता है, थक जाता है, डॉक्टरों के चक्कर लगा के, हस्पतालों के चक्कर लगा के, आखिर में बंदे कहते हैं यार दम तो करवा ले शायद ठीक हो जाए।
تو اللہ رب العزت نے وہ نقشہ کھینچا، فرمایا وکیل من راق، اور اس شخص کو کہا جائے گا کوئی ہے دم درود والا، کوئی ہے تیرے اوپر دم کرے اور تیری روح اس جسم کے اندر واپس لوٹ جائے۔ فرمایا کوئی طاقت اور کوئی ایسی ہستی نہیں ہوگی جو اس روح کو واپس اس جسم کے اندر لوٹا سکے۔ انسان کی طاقت تو یہ ہے، انسان کی اپنی حالت تو یہ ہے، جو اپنی روح نکلی ہوئی کو واپس اس اپنے جسم کے اندر لوٹا نہیں سکتا۔ وہ کس چیز کا تکبر کرتا ہے؟ وہ اپنے دل کے اندر کیا کنسپٹ اور سوچ رکھتا ہے کہ میں دنیا کے اندر کیا کرنے آیا تھا۔ وکیل من راق، فرمایا وظن انہ الفراق، اور اس شخص کو اس وقت معلوم ہو جائے گا، سمجھ لے گا آج میرا فراق کا دن ہے، جدائی کا دن ہے، میں جانے والا ہوں۔ وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق، جب پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی، مل جائے گی۔ کیا مطلب اس کا؟ جب انسان بیماری کی حالت کے اندر ہوتا ہے، پنڈلی کے اوپر پنڈلی چاڑ لیتا ہے اور اکٹھی کر لیتا ہے، تو فرمایا اس کی جدائی کا وقت ہو جاتا ہے، تو اس وقت بھی انسان جس وقت اس کی روح نکل رہی ہوگی وہ اسی حالت کے اندر ہوگا۔ اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اور وہ سمجھ رہا ہوگا کہ میری روانگی کا وقت ہو گیا ہے، میں دنیا سے رخصت ہو کر جانے والا ہوں۔ فرمایا فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى، فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى، نہ اس شخص نے دین ایمان کی تصدیق کی تھی، نہ نماز پڑھی تھی۔ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى، اپنی ترجیحات کے اندر نہیں رکھا تو صرف دین کو نہیں رکھا تھا، دنیا کی ساری ترجیحات اس کے سامنے ہوتی تھی، دنیا کے سارے معاملات اس کے دل کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے، دنیا کی محبتیں اور بہاریں دیکھ کر وہ خوش ہوتا تھا۔ دنیا کا معنی میں نے کہا کوئی عیب نہیں ہے، کمانا چاہیے، روزگار اچھا ہونا چاہیے، لیکن ترجیح جس چیز کو دینی چاہیے وہ دین ہے۔ پہلے دین کو ترجیح دو، دنیا کماتے رہو کچھ نہیں ہوگا، اللہ رب العزت عزت سے نوازیں گے۔ فرمایا فلا صدق ولا صلی، نہ اس شخص نے دین کی سچائی کی تصدیق کی تھی، نہ نماز پڑھی تھی۔ تصدق ولا صلی، دین کی سچائی کی تصدیق نہ کرنے والے سے مراد وہ کافر شخص، ولا صلی، اور مسلمان بھی اس کے اندر شامل ہیں کہ نماز وہ نہیں پڑھتے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، لیکن نماز بھی تو ہم پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن مسجد کے اندر ہمارا رویہ اور ہوتا ہے، ہماری حالت اور ہوتی ہے۔ جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں سب کچھ تبدیل ہو جاتا ہے، ہمارے کان، ہمارے ناک، ہماری آنکھیں، ہمارے پاؤں، ہماری چال چلن، ہمارا گفتار، ہماری رفتار، ہمارا کردار، سب کچھ تبدیل ہو جاتا ہے۔ فلا صدق ولا صلی، صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی نماز کے اندر حالت کیا ہوتی تھی؟ ابو داؤد کی حدیث ہے یا غالباً ابن ماجہ کی حدیث ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جب نماز کی حالت کے اندر ہوتے، نماز پڑھتے، اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے مبارکہ سے رونے کی آوازیں اس طرح آتی جیسے چکی چل رہی ہو، اتنی خشیت اور للہیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی تھی، نماز کے اندر اتنی خشوع اور خضوع ہوتا، وہ معصوم عن الخطا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم اللہ سے ڈرنے والے۔ اور امام جبیر رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں 40 سال مجھے ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، 40 سال کا عرصہ ہو چکا ہے نماز پڑھتے ہوئے، مجھے پتہ نہیں ہوتا میری دائیں طرف بائیں طرف کون کھڑا ہے۔ ایسی خشیت اور ایسی نماز کے اندر للہیت ہوتی تھی۔ امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ، ان کا بھی ایک واقعہ آتا ہے، ساتھیوں کے ہمراہ باغ کی سیر کر رہے ہیں، باغ کی طرف جاتے ہیں تو نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہے، سنتے ادا کر رہے ہیں،
سنتوں سے جب فارغ ہوتے ہیں تو اپنے ساتھی کو بلاتے ہیں کہ آؤ میری قمیض کے اندر دیکھو کیا چیز ہے۔ جب ان کے ساتھی نے دیکھا قمیض کے اندر بیڑتا تقریباً 16 یا 17 نشانات تھے ڈسنے کے، تو ساتھی نے کہا امیر المومنین آپ نماز چھوڑ دیتے جیسا حکم ہے، اس نماز کے اندر تو کوئی فرق نہ پڑتا، دوبارہ آپ لوٹا دیتے نماز۔ فرمایا میں نے قرآن کی ایسی صورت تلاوت کر رہا تھا، ایسی صورت پڑھ رہا تھا، میرا دل نہیں کرتا تھا میں نماز کو چھوڑ دوں، صورت کو چھوڑ دوں، اس تکلیف کو محسوس کروں۔ نمازوں کے اندر تو خشیت یہ ہوتی تھی، خشوع خضوع یہ ہوتا تھا، فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، فرمایا کہ وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں اور منہ موڑ لیتے ہیں، ولکن کذب وتولی ثم ذهب الى اہلہ یتمطیٰ، اور اپنے گھروں کی طرف شام کو ایسے روانہ ہوتے ہیں، تکبر اور ان کے دلوں کے اندر اتنی بغض بھرا ہوا ہوتا ہے، اکڑ کر چلتے ہیں کہ ہم نے دنیا کما لی ہے، دنیا کی رونقیں اور بہاریں دیکھی ہیں، سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ کفار کی طرف اشارہ کیا گیا، ثم ذهب الى اہلہ یتمطیٰ۔ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا اولا لک فاولا، فرمایا اولا بربادی ہے، لک فاولا تمہارے لیے بربادی ہے۔ ایک معنی اور کیا گیا تمہارے لیے افسوس ہے، افسوس ہے، افسوس ہے۔ تم کیا کر رہے ہو؟ تم کیسی زندگی گزار رہے ہو کہ تمہارے اور تمہارے جانوروں کے اندر فرق تو نہ رہا؟ اللہ نے انسان اور جانور کے اندر تو فرق بنایا ہے، انسانوں اور جنوں کو جو ہے مکلف کیا ہے دین کے لیے، عبادت کے لیے۔ فرمایا ثم اولا لک فاولا، ثم یہ تراخی کے لیے آتا ہے، پھر وہی جملہ دہرایا گیا، اولا لک فاولا، اے انسان بربادی ہے تیرے لیے، بربادی ہے تیرے لیے، تباہی ہے تیرے لیے، تو کیا کر رہا ہے؟ فرمایا ایحسب الانسان ان یترک سدی، ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ بس وہ ایسے بے حساب و کتاب چھوڑ دیا گیا ہے، بے عملہ چھوڑ دیا گیا، اس سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی، فرمایا حساب و کتاب ہوگا۔ ایسے انسان کو دنیا کے اندر نہیں بھیجا گیا، دنیا کے اندر اس وجہ سے نہیں بھیجا کہ بس کمانے والی مشینیں بن جاؤ، دین کو چھوڑ دو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس سے پشت ڈال دو، نہیں نہیں نہیں۔ فرمایا ایحسب الانسان ان یترک سدی، قرآن پاک کا ترجمہ کر کے دیکھیں اور پڑھیں قرآن پاک کا ترجمہ سورۃ القیامہ، رونگٹیں کھڑی کر دے گی۔ فرمایا ایحسب الانسان ان یترک سدی، کہ انسان کے کنسپٹ کے اندر یہ چیز ہے کہ میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہوں، میں نے اس وجہ سے دنیا کے اندر بھیجا ہے کہ دین کو ترجیح نہ دو، دین کے اوپر عمل نہ کرو۔ فرمایا نہیں، حساب و کتاب بھی ہوگا اور سختی بھی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے حساب و کتاب آسان فرمائے، اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔